الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ مزمل شریف کا ایک زبردست وظیفہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. ایک زبردست عمل ہے، جس کو شوق ہے کہ سورہ مزمل کی برکات وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں، جس کو شوق ہے کہ اللہ جل شانہ ظاہری اور باطنی غنا نصیب فرمائے، اور جس کو شوق ہے کہ سورہ مزمل کی روحانی برکات کا مشاہدہ کرے، تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ خصوصی ایک عمل ہے، اور یہ ایک زبردست چلہ ہے، ایک زبردست وظیفہ ہے، جس کے کرنے سے آپ سورہ مزمل کا عامل بن جائیں گے. گویا سورہ مزمل کی جو روحانی طاقت ہے انشاءاللہ قدم قدم پہ آپ محسوس کریں گے. یہ ہمارے بزرگوں کا عمل ہے، آج میں انشاءاللہ آپ سب کو دے رہا ہوں. آپ ایسا کریں کہ وظائف کے لیے دو چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے، ایک ہے وحدت مکان اور ایک ہے وحدت زمان. آپ جہاں بھی وظیفہ شروع کریں پہلے دن سے اسی جگہ کو لازم پکڑیں اور آخر دن تک اسی جگہ پر ہی آپ نے وظیفہ کرنا ہے. اور وحدت زمان یہ ہے کہ آپ نے جس وقت کو منتخب کیا اپنے لیے، وقت کو آگے پیچھے کرنے سے وظیفے کی وہ برکات برقرار نہیں رہے گی. اس لیے وحدت زمان اور وحدت مکان کا اہتمام ضروری ہے. طہارت کا اہتمام کریں. ہمیشہ سورہ مزمل شریف کا وظیفہ جب آپ کریں تو روزانہ آپ نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ کپڑے آپ کے پاک و صاف ہو، آپ باوضو ہو، آپ بہترین خوشبو کا استعمال کریں، اور کوشش کریں ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ یکسوئی کے ساتھ وظیفہ پڑھ سکیں. اچھا، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ سورہ مزمل شریف کا وظیفہ کریں گے اور جو ترتیب میں بتا رہا ہوں اس ترتیب سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نہ آپ کو کوئی خوف محسوس ہوگا، نہ جنات آپ کو تنگ کریں گے، نہ کوئی اور مخلوق آپ کو تنگ کرے گا، بلکہ نہ آپ کو نہ آپ کی اہل و عیال کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بس آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ سورہ مزمل شریف کی برکت سے مجھے اپنی رضا نصیب فرمائے، اور مجھے سورہ مزمل شریف کی روحانی اور دنیاوی برکات نصیب فرمائے، اور مجھے سورہ مزمل شریف کی فیوزات و برکات و انوارات نصیب فرمائے. بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے. انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے وظیفے کی طاقت بھی بڑھے گی، اور اس نیت کی برکت سے کوئی چیز آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گی. پھر بھی آپ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ 4 قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ سورہ مزمل شریف کو شروع کریں. سب سے بہترین وقت اس کے لیے فجر کے بعد ہے، اور کوئی اور وقت اگر آپ کے لیے مناسب ہے جس وقت میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو بے شک جو وقت بھی مناسب ہے آپ اپنے لیے منتخب کریں.
مگر یہ یاد رکھیں کہ جس وقت پہ آپ نے پہلے سے شروع کیا اور پہلے دن سے ابتدا کی، اسی وقت کا پھر آپ نے اہتمام کرنا ہے، وقت کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا۔ تو آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سورہ مزمل شریف شروع کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا اس آیت مبارکہ پہ پہنچے، اس کو آپ 3 مرتبہ تکرار کر کے اب آگے بڑھیں۔ اور جب آپ اس آیت مبارک پہ پہنچے واللہ یقدر اللیل والنہار، تو اس کو بھی 3 مرتبہ تکرار کر کے اب آگے پڑھنا شروع کریں۔ اور جب یبتغون من فضل اللہ اس جملے پہ پہنچے تو آیت کا یہ حصہ یہ بھی 3 مرتبہ تکرار کر کے آگے جب اب آپ پہنچے بالکل سورت کی آخری آیت پہ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس کو بھی آپ 3 مرتبہ تکرار کریں۔ تو اس طرح کے پڑھنے سے یہ ایک دفعہ پڑھنا ہو گیا۔ تو آپ نے سورہ مزمل شریف کو روزانہ اسی ترتیب سے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر پہ پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ اٹھ جائیں۔ دوسرے دن آپ نے پھر اسی ترتیب سے 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے 41 دن اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ 41 دن پورے ہونے پہ انشاءاللہ آپ سورہ مزمل کے عامل بھی بن جائیں گے، اور 41 دن پورے ہونے پہ انشاءاللہ اس کی برکات، انوارات، فیوزات اللہ جل شانہ آپ کو دکھائیں گے، آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دے اور ایک چلنے کے بعد دوسرا چلنا بھی کرے، دوسرے کے بعد تیسرا چلنا بھی کرے، تو ماشاءاللہ نور علی نور ہے، پھر تو اس کی برکات و کمالات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔